نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. سوال شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے اس مختصر اور فانی زندگی میں ایک دفعہ پھر ہم تمام ماہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات، بالخصوص ایسا وقت جس کے تقدس کی قسم رب نے والفجر کا کہ کائی، ایسے مقدس وقت میں ایک دفعہ پھر دروس عرفان القرآن کے لیے جمع ہونا، بلا ناغہ قرآن سے اظہار محبت کے لیے گھروں سے نکلنا، وقت پہ آ کے تلاوت قرآن مجید، نعت و درود، صلاۃ و سلام، اور پھر موضوع کو دل جمی کے ساتھ سننا، یقیناً میرے خالق کا بہت بڑا احسان ہے. دعا ہے اللہ جل مجدہ ان دروس کے صدقے، ان دروس کے طفیل آپ کو، مجھے دنیا اور آخرت کی، قبر کی اور میدان حشر کی کامیابیاں عطا فرمائے. صد بار مبارکباد تحریک منہاج القرآن کے ان عظیم کارکن، عہدیداران اور محبت کرنے والے جن کے ذوق ایمان، محبت قرآن اور تربیت منہاج القرآن کے طفیل حسب سابق وہی جوش، وہی جذبہ، وہی انتظامات ہمیں نظر آ رہے ہیں. تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورمز، مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، یوتھ لیگ، MSM، علماء کونسل اور تحریک منہاج القرآن کے ہر فرد کو دل کے عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. معزز و محترم و محتشم علماء کرام، سادات اعظام، حفاظ قراء، ثناخان رسول، معززین علاقہ، خواتین و حضرات، مجھ سے قبل آپ نے نہایت علمی موضوعات، نہایت جید علماء حضور شیخ الاسلام کے قابل فخر شاگردوں سے سنے. آج جو میں طالب علم کے ذمہ موضوع آپ تک پہنچانا ہے وہ ہے اسلام میں انسانی حقوق. یعنی اسلام انسان کے حقوق کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، ہیومن رائٹس کا اسلام میں کیا کنسیپٹ ہے. گویا آج ہمارا موضوع ہے کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس ان اسلام. انسان کا خالق اللہ ہے اور اسے عزتیں دینے والا بھی وہی ہے. اس انسانی حقوق کے موضوع کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا. اس آیت مبارکہ میں ایک فریضے کا ذکر ہے، اس کے نبھانے کا ذکر ہے. حضرت انسان کا ذکر ہے،
اس کے مقام، ذمہ داری اور فرائض کا ذکر ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچا دو، امانتیں انہی لوگوں تک پہنچاؤ جو ان کے اہل ہیں۔ یہ اتس آیت مبارکہ میں بے شمار لطیف علمی نکات ہیں، علم و معرفت کا ایک سمندر ہے قرآن۔ آج اس آیت مبارکہ سے جس موضوع کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کے لیے 3 نقطوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک اس میں امر الہی ہے، امر ہے۔ دوسری سمجھنے والی بات تؤدوا الامانات، اور تیسری اہم بات اس کے اہل ہے۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہ جو یامرکم ہے یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کوئی نصیحت نہیں ہے، فقط ترغیب یا ترغیب نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہے، اور ایسا حکم فرض ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا حکم فرض ہوتا ہے، اس میں دوسرا راستہ یا دوسری آپشن نہیں ہوتی۔ ان اللہ یامرکم، یہاں قوم کی ضمیر یعنی تم تمام کو اللہ حکم دیتا ہے۔ تم میں جو بھی اس قرآن کو سن رہا ہے، جہاں ہے، جس جگہ ہے، جس رنگ جس نسل سے تعلق رکھتا ہے، وہ جس عمر کے طبقے میں ہے، اللہ جل مجدہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارا رب تم تمام کو حکم دیتا ہے۔ یہ ایسا حکم ہے جس پر ہر ایک کو عمل کرنا ہوگا، ہر ایک اس کو سنے۔ جس کو اللہ نے عقل دیا، شعور دی اور طاقت دی، وہ سنے کہ اللہ تم پر کیا فرض کر رہا ہے۔ ان تؤدوا الامانات، آج تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے تؤدوا الامانات، کہ امانتیں لوٹا دو، امانتیں پہنچا دو۔ گویا امانتیں پہنچانا بھی ایک فریضہ، امانتیں لوٹانا بھی ایک فریضہ، مگر اس سے بڑا فرض کہ ایمان والو اٹھو، امانتیں پہنچانا جہاں تمہارا فریضہ ہے، الی اہلہا، اس سے بڑا فرض یہ ہے کہ اس کے اہل کو ڈھونڈ کر امانت اسی کے حوالے کی جائے۔ گویا اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے امین انسان کو امانتیں ان کے حقداروں تک لوٹانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان تؤدوا الامانات، امانتیں لوٹا دو۔ امانات جمع ہے، واحد نہیں ہے۔ اسی طرح اہل بھی جمع ہے۔ اگر لفظ امانت واحد ہوتا تو امانت سے مراد وہی امانت ہوتی جو آپ اور میں مراد لیتے ہیں، جو عام معاشرہ اور لغت مراد لیتا ہے۔ امانت کا معنی یہ ہے عام کہ کسی کے پاس کوئی شے رکھوانا، مقررہ وقت، ضرورت کے وقت یا معاہدے کے وقت واپس لے لینا، اس کو امانت کہتے ہیں۔ اور اس امانت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ جو امین نہیں وہ خائن ہے، اور جو خائن ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جو اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتا، جو امانت کا امین نہیں ہے، امانتیں لوٹاتا نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہی ایک امانت مراد ہوتی جو روپے، دولت، پیسے، جائیداد، ڈاکومنٹس کی صورت میں ہم رکھتے ہیں، تو یہاں امانات کا لفظ استعمال نہ ہوتا، فقط امانت کا لفظ استعمال ہوتا۔ لفظ امانات بتا رہا ہے کہ امانتیں متعدد ہیں، بے شمار امانتیں ہیں، بہت ساری امانتیں ہیں۔ گویا امانات
بہت ہیں جس کے ذمے لگائی گئی وہ ہر ایک کے پاس بہت ساری امانتیں ہیں. جس طرح بہت ساری امانتیں ہیں الا اہلہا، پھر اس کے لوٹائے جانے والا شخص بھی ایک نہیں. جس طرح امانتیں متعدد ہیں اسی طرح اس کے حقدار بھی متعدد ہیں. یہاں تشریف لیں پروفیسر صاحب، آگے آ رہے ہیں، اوپر تشریف لیں. پروفیسر صاحب صاحب آ جائیں اوپر سٹیج پہ بیٹھ جائیں، ادھر قریب. گویا امانات بھی متعدد اور اس کے اہل بھی متعدد. اب توجہ سے یہ تین مختصراً باتیں سمجھانی تھی. ایک تو فریضہ ہے، دوسرا امانات بہت زیادہ ہے، اور تیسرا اس کے حقدار اور اہل بھی بہت زیادہ ہے. اب جو قابل توجہ بات ہے، اب جس کی طرف بہت زیادہ محبت سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، دنیا میں ایک شخص جب کسی کو امانت دیتا ہے تو یوں چل کے ہر کسی کے حوالے نہیں کر دیتا. جب اس نے قیمتی شے امانت رکھنی ہوتی ہے تو پورے معاشرے پہ نگاہ دوڑاتا ہے. جس کو سچا جانے، جس کو اہل جانے، جس پہ اعتبار کرے کہ میں امانت دے رہا ہوں یہ لوٹا بھی دے گا، اس میں کمی نہیں کرے گا، اس میں اپنی مرضی نہیں کرے گا، میں جب کہوں گا مجھے اپنی امانت لوٹا دے گا. بندہ اٹھتا ہے خدشات سے بھرپور، معاشرے پہ نگاہ اٹھاتا ہے، جہاں دل مطمئن ہو جائے، جس پہ اعتبار آ جائے، جو معیار پہ پورا اترے اسی کو امین جانتا ہے. امانتیں دے کے بھی ڈرتا رہتا ہے کہ انسان ہے، کہیں خطا کا پتلا ہے، کہیں انکار نہ کر بیٹھے، کہیں بھول نہ جائے. امانت لینے تک ڈرتا ہی رہتا ہے. الغرض المختصر، معاشرے میں امانتیں اس کے حوالے کی جاتی ہیں جو اعلی عرفہ ہو، جس کی ریپوٹیشن اچھی ہو، جس پہ اعتماد ہو. قربان جائے اس پیدا کرنے والے کی محبت پر. خالق کائنات نے فرمایا بندے جب تو امانت کسی کے حوالے کرتا ہے تو دیکھ بھال کے کرتا ہے، چنتا ہے. میرا اعتماد تو اپنے بندے پر دیکھ کہ میں بہت سارے قیمتی امانتیں کسی ایک کے حوالے نہیں، بلکہ جس نے بھی کلمہ پڑھا اسی کو امین بنا دیا ہے. کا ہر ایک پر اعتماد کر دیا ہے، ہر ایک پر اللہ رب العزت نے ذمہ داری ڈال دی کہ میں سارے مسلمانوں پر اعتماد کر کے امانتیں ان کے حوالے کرتا ہوں. یامرکم، اللہ تمام کو حکم دیتا ہے کہ میں تمہارے ذمے کچھ امانتیں لگا رہا ہوں، اور جب بھی اہل آئے سامنے وہ امانتیں اٹھا کے حکم ربی ہے اہل تک پہنچا. اب امانات سے کیا مراد ہے؟ ایک امانت تو تھی وہی امانت جو عام میں. امانات جمع کا صیغہ، بہت سارے امانات. جس بات پر مفسرین کرام متفق ہیں کہ امانات سے کیا مراد ہے؟ امانات سے مراد حقوق ہیں، الا اہلہا، اور اہل سے مراد حقدار ہے. گویا اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوا، اے ایمان والو اللہ نے تمہارے ذمے کچھ حقوق لگائے ہیں، اٹھو اور حقداروں تک ان کے حق پہنچا جاؤ. یہ آیت مبارکہ انسانی حقوق کی ادائیگی کا فرض بتا رہی ہے کہ جس طرح تمہاری زندگی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرائض ہیں، اسی درجے کا یہ بھی فرض ہے کہ حقدار تک اس کا حق پہنچائے جائے. جو حق رکھتا ہے اس کو اس کا حق پہنچایا جائے. حقوق کی بات کر رہے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، فقط مسلمان کے حقوق کی بات بھی نہیں کر رہے کہ انسان قرآن کا موضوع ہے اور اسلام اس معزز ہستی کو کیا مقام دیتا ہے اور کیا کیا حقوق تفویض کرتا ہے. حقوق حق کی جمع ہے. حق کس کو کہتے ہیں؟ وقت مختصر ہے، ایک ہی جملے میں سمجھیے کہ حق کیا ہے. کسی کے پاس وہ امانت جو از خود یا کم از کم مطالبے پر نہ لوٹائی جائے تو لینے والا اسے قانوناً چھین لے. اس کو کہتے ہیں حق.
اور اگلا ہے کہ مطالبے سے قبل یا ایٹ لیسٹ مطالبے پر آپ نہ لوٹائیں تو لینے والا قانوناً اسے لے لے. لغت اور اس میں اس کو حق کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں حقوق. گویا ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں کی ہیں, اگر ہم نہ دیں گے قانون ہم سے چھین کر ان کے حوالے کر دے گا. خالق کائنات نے فرمایا چھیننے سے قبل تمہارے رب کی رضا یہ ہے کہ وہ حقوق تم خود پہنچا دو. انسانی حقوق کا بنیادی تصور اسلام میں تکریم کی بنیاد پر ہے, عزت کی بنیاد پر ہے. انسانی حقوق کا بنیادی تصور اگر اسلام میں دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلا حق انسان کا عزت ہے, تکریم ہے, مساوات ہے. خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا تو فرمایا وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدم, کہ انسان کو پیدا کر کے میں نے اس کو عزت کی پگ پہنا دی ہے, عزت کے ترے سے نواز دیا ہے. اور ہر ایک انسان کی بات ہو رہی ہے, بنی آدم کی بات ہو رہی ہے کہ آدم کا بیٹا جس رنگ, جس نسل, جس مذہب, جس علاقے کا ہے, اگر اس کی اتنی پہچان ہے کہ وہ آدم کا بیٹا یا بیٹی ہے, اللہ نے اس کو عزتوں سے نوازا ہے. تو انسان کا سب سے پہلا حق یہ ہے وہ جس روپ میں ہے اس کی عزت کی جائے, وہ جس حال میں ہے اس کی عزت کی جائے. اے قرآن پڑھنے والے, انسان کے جس روپ کی تحقیر کی تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا. سب سے بڑا حق انسان کا یہ ہے کہ ہر حال میں بطور انسان اس کی عزت کی جائے. اور اس کی بنیاد جب خالق کائنات نے سمجھانی چاہی, انسانی حقوق کی بنیاد اور معیار بتانا چاہا, تو خالق کائنات نے آدم کو پیدا کیا. وہ فرشتے جو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے, اپنے سجدوں کے لیے پیدا کیے, آدم کو بھی اپنے سامنے کھڑا کیا اور اپنے فرشتوں کو بھی اپنے سامنے کھڑا کیا. آدم ایک, فرشتے لاکھوں ہزاروں تعداد کا ہے, دیکھو تم زیادہ. آدم ایک, اس سے قبل تم ایک خدا کو سجدہ کیا کرتے تھے, ایک اللہ کے سامنے جھکا کرتے تھے, مگر آج بنیاد رکھی جا رہی ہے تکریم انسانیت کی. آج بتایا جا رہا ہے انسان کے حق کی. آدم کا پہلا حق عزتیں ہیں. اے رب کی عبادت کرنے والوں, اٹھو اور آدم کو سجدہ کر کے اس کو عزتوں سے نواز دو. سجدہ عظمت کر کے, سجدہ عزت کر کے آدم کو قیامت تک افضل بنا دو. خالق کائنات نے خود انسان کو سجدہ کرا کے اسے پہلا حق عزت کا دیا کہ بس انسانی حقوق کی بنیاد, ہیومن رائٹس کی بنیاد عزت ہوا کرے گی. جس شہر میں عزت اور تکریم نہیں ہوگی وہ حق تو نہیں ہو سکتا, ظلم ہوگا, جبر ہوگا اور استحصال ہوگا. حق وہ ہے جو انسان کی عزت اور عظمت میں اضافہ کرنے والا ہو. وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدم, ہم نے ابن آدم کو عزتوں والا بنایا ہے. یہ بنیادی تصور ہے انسانی حقوق کا. اور اسلام میں بنیادی تصور کے بعد اگر بنیادی تعلیمات کو دیکھیں, بنیادی تعلیمات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, بنیادی تعلیم ولا تشرکوا بہ, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. بنیادی تعلیم اس کی نماز ادا کرو, زکات دو, حج پہ جاؤ. الغاز اور مختصر, وقت کم ہے اور میں نے آپ کو منزل کے آخری سٹیپ تک لے جانا ہے. بنیادی تعلیمات جو اسلام کی ہیں, جس بھی بنیادی تعلیم کی روح کو پرکھو گے, وہ چاہے کلمہ حق پڑھنا ہے یا نماز ادا کرنا ہے یا زکات دینا ہے یا جہاد کرنا ہے یا حج پہ جانا ہے, اسلام کی جس تعلیم کو بھی کھنگالو گے اور تعلیم کی بنیادی روح کو دیکھو گے, ہر اسلامی تعلیم کی بنیاد بھی تکریم انسانیت ہوگی, ہر تعلیم کی بنیاد بھی عزت نفس ہوگی اور انسان سے تعلق اور اس کے حق کو ادا کرنا ہوگا. یہ میں نے سوچنے کے لیے ایک پوائنٹ دیا. ہر بات پہ غور کیجئے, نماز سے لے کے حج تک, زکات سے لے کے جہاد تک. اور